बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम मौजू पे कुछ बात करेंगे जो है वालिदैन के हुकूक। तो आज के इस वीडियो में हम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कुरान और हदीस के रोशनी में, इसी तरह वालिदैन के हुकूक बच्चों पर और स्पेशली वो वालिदैन जो फौत हो चुके हैं और वो अपने बच्चों से राज़ी नहीं थे, वो खफा थे। और आखिर में पश्तो में मैं आपको एक नज़म वालिदैन के हवाले से सुनाऊंगा जो मुझे बहुत पसंद आया है और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। अल्लाह ताला उन लोगों से राज़ी होते हैं जिनसे अपने वालिदैन राज़ी होते हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी रज़ा वालिदैन की रज़ा में रखी है। अगर वालिदैन बच्चों से राज़ी है तो अल्लाह भी राज़ी होगा, और अगर वालिदैन बच्चे से राज़ी नहीं है तो अल्लाह भी राज़ी नहीं होता तब तक जब तक बच्चे अपने वालिदैन को राज़ी ना कर दें। उलमा ने लिखा है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक अक़लन और शरअन दोनों तरह साबित है। शरीयत के हवाले से अगर देखा जाए तो कुरान में और हदीस में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक पर बहुत सारी आयतें और अहदीस आई है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला हुक्म देते हैं इस बात की कि आप लोग इबादत ना करो मगर सिर्फ मेरी, व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ इहसान करो। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बड़े बड़े गुनाहों को शुमार करते हुए हुजूर ने फरमाया है अल कबाइरु अल इशराक बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स। बड़े बड़े गुनाहों में सबसे बड़ी गुनाह जो है वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है, और उसके साथ ही उक़ूक़ुल वालिदैन मतलब वालिदैन की नाफरमानी। तो वालिदैन की नाफरमानी बड़ी गुनाहों में शुमार की गई है। इसी तरह उलमा ने लिखा है कि अगर कुरान और हदीस में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के बारे में हुक्म ना भी होता तो अक़लन भी बच्चों पर वालिदैन की फरमानबरदारी और उसके साथ हुस्न सलूक लाजिम होती। आप देखिए ज़रा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदाइश की पूरी प्रोसेस को अगर देखा जाए, जब से बच्चा माँ के पेट में जन्म लेता है तो 9 माह तक माँ बच्चे को अपने पेट में रखती है। 9 माह तक अपने पेट में रखना और उसके बाद उसको जन्म देना, ये कितना मुश्किल काम है। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया है हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा। इसके माँ ने इसको मुश्किल से अपने पेट में रखा 9 माह तक, और बहुत मुश्किल और तकलीफ से इसको जन्म दिया। अब सिर्फ इस पे इंसान सोचे कि 9 माह तक बच्चे को अपने पेट में रखना, ये तब इंसान को समझ आएगा जब कोई बंदा एक ईंट उठा के अपने पेट पे बांध ले। 24 घंटों तक सिर्फ आप एक ईंट अपने पेट पे बांध कर उसके साथ उठना बैठना और सोना एक दिन के लिए आप कर दे तो आपको पता चलेगा कि ये पेट के अंदर और या पेट के बाहर अपने साथ वजन रखना और इसके साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। माँ ये मुश्किल गुजार देती है, और पैदाइश के बाद ये बच्चा, माँ को न अपनी खाने की फिक्र होती है, न पीने की फिक्र होती है, न सोने की फिक्र होती है। माँ को अगर फिक्र है तो सिर्फ एक कि मेरा बच्चा किस हाल में है, ये बीमार तो नहीं है, इसको कोई तकलीफ तो नहीं है। दिन रात सिर्फ इस
کوشش میں رہتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح اگر باپ کو دیکھا جائے تو باپ اپنی پوری جوانی، اپنی پوری زندگی، کبھی گرمی کی اس نے پرواہ نہیں کی، کبھی سردی کی پرواہ نہیں کی، دن رات کی پرواہ نہیں کی، صرف ایک سوچ میں ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اور جب یہ بچے بڑے ہو کر 20-25 سال تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر یہ بچے اپنے ماں باپ کے سامنے، وہ ماں باپ جتنی اپنی پوری جوانی، اپنی پوری 20-25 سال ان بچوں کے لیے دن رات ایک کر کے وہ گزاری ہے ان کے کامیاب ہونے کے لیے، اور اس کے بعد جب بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، جب وہ انجینئر بنتا ہے، اور جب وہ ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے، اس کے بعد اگر یہ بچہ جا کر ماں باپ کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو یہ تو انسانیت جو ہے نا اس سے بھی دور کی بات ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ ماں باپ نے آپ کے ساتھ اتنے احسان کیے ہیں تو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو خفا کریں گے، اس کو تکلیف دیں گے اور اس کی نافرمانیاں کریں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ عقل بھی ان باتوں کا جو ہے نا جواز نہیں دیتا کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ اور شریعت کے اعتبار سے اللہ جل شانہ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی فرمان برداری کرو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی آیا اور اس نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ ہے جو میرے ساتھ بہت زیادتی اور ظلم کرتا ہے، مجھے نافرمانی کی اجازت ہے؟ کوئی گنجائش ہے کہ میں اس کی نافرمانی کروں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ صحابی نے پھر سوال دہرایا، حضور نے فرمایا نہیں، اور آخر میں حضور نے فرمایا کہ آپ کو نافرمانی کی اجازت نہیں ہے اگرچہ آپ کا باپ آپ پر ظلم کرے، اور یہ الفاظ حضور نے 3 مرتبہ فرمائے، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ باپ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، بچوں کو نافرمانی کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے 3 آیتیں بیان کی ہے اور ان میں 2 چیزوں کا ذکر ہے اور ایک چیز کو دوسرے کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اب اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی وہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی تابعداری کرو اور اس کی رسول کی تابعداری کرو۔ تو اگر کوئی اللہ کی تابعداری کر رہا ہے اور رسول کی تابعداری نہیں کر رہا ہے تو اللہ کی تابعداری بھی اس سے قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری جگہ اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتے ہیں کہ میری شکر ادا کرو اور اپنے والدین کی شکر ادا کرو۔ اب والدین کی شکر کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو اف بھی نہ کرو اور نہ کبھی اس پہ غصہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں اگر اف کے کلمے سے کوئی کلمہ ہوتا تکلیف دینے میں کم تو اللہ تعالیٰ اس اف کی جگہ وہ کلمہ لکھ دیتے جو تکلیف دینے میں کم ہوتا، لیکن عربی زبان میں اف کے کلمے سے کوئی کلمہ نہیں ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرو گے۔ اب یہ اف کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اف وہ لفظ ہے جب انسان پہ اپنی کوئی بیماری، کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت ہو اور اس کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ اف یا آہ کا نکلتا ہے۔ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اے انسان سمجھ لے کہ جب آپ پر اپنی تکلیف ہو، اپنی کوئی درد ہے، لیکن آپ کے سامنے آپ کے والدین کھڑے ہیں، اپنے درد کا اظہار
اپنے تکلیف کا اظہار اف کے ساتھ نہیں کرو گے، کیونکہ آپ کے زبان سے جب اف کا کلمہ نکلے گا تو آپ کی ماں اور یا آپ کے باپ کو تکلیف ہوگا کہ میرا بچہ جو ہے وہ تکلیف میں ہے۔ جہاں پہ اللہ نے اپنی تکلیف کو چھپانے کا حکم دیا ہے، تو یہ کہاں سے آپ ثابت کر سکو گے اور اس کی جواز کہاں سے نکالو گے کہ آپ ماں کو گالی دے سکتے ہو، آپ ماں کو مار سکتے ہو، آپ ماں کو تکلیف دے سکتے ہو؟ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح ماں باپ کے 10 حقوق بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب ماں باپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہو تو آپ اس کو کھانا پینا فراہم کریں گے۔ اسی طرح اگر اس کو کپڑوں کی ضرورت ہو تو اس کو کپڑے فراہم کرو گے، اور یہ کھانا پینا اور کپڑے اپنے طاقت کے مطابق ہے کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کرو گے۔ اسی طرح ماں باپ کی اگر خدمت کی ضرورت ہو اور آپ سے خدمت کا مطالبہ کرے تو آپ پہ لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اور اگر ماں باپ آپ کو حکم دے کسی کام کرنے کا تو اس حکم کو ماننا آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن حکم میں صرف اتنی بات ہے کہ وہ حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اور ماں باپ کو نام کے ساتھ کبھی نہیں پکارو گے، کبھی اپنے ماں کو کبھی اپنے باپ کو نام کے ساتھ نہیں پکارو گے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے والدین کے ساتھ باتیں کریں تو نرم لہجے میں بات کریں، سخت لہجے میں اونچی آواز میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بات نہیں کرو گے۔ اور جب ماں باپ کے ساتھ آپ کہیں جا رہے ہو، چل رہے ہو، تو ماں باپ سے آگے نہیں جاؤ گے، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ گے۔ اور اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اس کے جتنے بھی دوست احباب ہیں، اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھو گے۔ اور 10ویں جو حق ہے ماں باپ کی وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ استغفار کریں گے، اس کے لیے آپ مغفرت کی دعائیں مانگیں گے۔ اور جو آخری بات میں نے بتائی تھی کہ جو والدین فوت ہو جائیں اور وہ بچوں سے ناراض تھے، اس کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو نیک بننا پڑے گا، کیونکہ نیک اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو جب آپ نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کے والدین کو ملے گا۔ اسی طرح والدین کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں اس کے ساتھ آپ اچھا تعلق رکھو گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو گے۔ تو جب یہ 3 کام کرو گے تو آپ کے والدین کو فائدہ پہنچے گا، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی طرف سے راضی کر دے۔ اور جو چوتھی چیز میں نے بتائی تھی کہ والدین کے حوالے سے میں پشتو میں ایک نظم آپ لوگوں کو سناؤں گا، تو وہ کچھ اس طرح ہے۔ شاعر لکھتا ہے: دولالونا ملغلر مور او پلار دی، دولالونا ملغلر مور او پلار دی، او قدرمن په هغه چا دی چې او خيار دی، او مړه مګرځه اسمان ته پسې مزه، مړه مګرځه اسمان ته پسې مزه، جنتونه د دې دواړو په پیزار دی، او که غریب یې حج عمره کولی نشي، که غریب یې حج عمره کولی نشي، د دوی مخ ته کتل حج عمره کې شمار دی، او ستا وجود ته خپل وجود نه وجود درکو، ستا وجود ته خپل وجود نه وجود درکو، نور بلاش احسانونه پتا بار دی، او زندگی به د غمونو نه وي ډکه، زندگی به د غمونو نه وي ډکه، چې وهلي څوک د مور او پلار ازار دی، او د بابا او د بیبي مینه رښتیا ده، د بابا او د بیبي مینه رښتیا ده، نورې مینې د مطلب په انتظار دی، او ستا ځوانۍ کې چې شوخي په نظر ښکاري، ستا ځوانۍ کې چې شوخي په نظر ښکاري، دا رنګونه دي د مور او یا د پلار دي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.